کوبا مایان ہماری پہلی منزل تھا۔ کین کون میں ٹیکسی سروس اچھی ہے، تمام ٹیکسیاں رجسٹرڈ ہیں، ڈرائیور یونیفارم میں ہوتے ہیں، گاڑیاں صاف ستھری اور کرائے فکس ہیں۔ ہوٹل کے گیٹ پر ٹیکسیوں کے کرائے لکھے ہوتے ہیں۔ ٹیکسی کا بندوبست بھی ہوٹل کرتا ہے۔ ہم نے کوبا اور تلوم 2 منازل کے لیے ٹیکسی لے لی۔ ڈرائیور اسپینش تھا، واجبی سی انگریزی جانتا تھا۔ کوبا 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر گھنے جنگلوں میں تھا۔ مایا لوگ جنگلوں میں شہر اور قصبے آباد کرتے تھے تاکہ یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا، یہ فطرت پرست تھے، پانی اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، جنگلوں میں پانی کے تالابوں کے قریب رہتے تھے۔ کوبا کا مطلب ہی پانی کی زمین یا جھیل کے قریب تھا۔ کوبا مایا لوگوں کی بڑی بستی یا شہر تھا۔ شہر 50 قبل مسیح میں آباد ہوا۔ دائیں بائیں گھنے جنگل تھے۔ آپ اگر فضا سے شہر کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی آبادی 50,000 نفوس تک تھی۔ یہ تباہی کے بعد جنگلوں کا حصہ بن گیا اور اسے درختوں، جھاڑیوں اور بیلوں نے ڈھانپ لیا۔ اسے سب سے پہلے 1842 عیسوی میں جان لائڈ سیفنز نام کے سیاح اور محقق نے تلاش کیا۔ 1920 میں اسے باقاعدہ آثار قدیمہ سمجھا گیا اور 1970 میں اسے سیاحت کے لیے کھول دیا گیا۔ شہر 20 مربع میل پر مشتمل تھا۔ سر دست اس کا صرف 2 کلومیٹر کا علاقہ کھلا تھا۔ اس میں 6,000 عمارتوں کے آثار ہیں۔ کوبا کے وزٹ کے لیے مرکزی شاہراہ سے اتر کر گھنے جنگل میں جانا پڑتا ہے۔ گیٹ پر 2 قسم کے ٹکٹ ملتے ہیں۔ پہلا ٹکٹ پارکنگ اور ٹکٹ گھر تک جانے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ٹکٹ کے ذریعے سیاح آثار دیکھ سکتے ہیں۔ آثار کو سمجھنے کے لیے گائیڈ ضروری ہیں۔ ہمیں ٹکٹ گھر کے سامنے گائیڈ مل گیا۔ اس نے ہم سے $200 وصول کیے اور ہمیں ساتھ لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ گھنے جنگل کے درمیان خشک پتھریلی پگڈنڈی تھی۔ گورے پورا دن گزارنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ پیدل پھرتے ہیں یا سائیکل چلا کر تمام آثاروں کا طواف کرتے ہیں۔ ٹکٹ گھر سے چند منٹ کے فاصلے پر سائیکل سٹینڈ موجود تھا جہاں سے سائیکلیں کرائے پر مل سکتی تھیں۔ گائیڈ ہمیں سب سے پہلے شہر کے نقشے کے پاس لے کر گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ شہر سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گرد 5 جھیلیں تھیں۔ یہ آج بھی موجود ہیں۔ مایا لوگ پتھروں کی عمارتیں بناتے تھے۔ اہرام بنانے کے ماہر تھے۔ اہرام بنانے کی 2 وجوہات تھیں۔ وہ ستارہ شناس تھے، وہ بلندی سے ستاروں کی چال کو سمجھنا چاہتے تھے، اور دوسرا، وہ دور سے دشمن کو بھانپنے کے لیے بھی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ علاقے میں خاص قسم کے درخت پائے جاتے تھے۔ ایک درخت سے اخروٹ جتنا پھل اترتا تھا، اس کے اندر سے گوند نکلتی تھی۔ مایا لوگ اس سے چوئنگم بناتے تھے۔ یہ دانتوں اور منہ کی صفائی کے لیے اچھی ہوتی تھی۔ وہ لوگ پورا دن اسے چباتے رہتے تھے۔ یہ آج بھی بنتی ہے۔ سیاح اسے خرید کر لے جاتے ہیں۔ یہ بے ذائقہ اور بے بو ہوتی ہے، لیکن دانتوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم نے آخر میں وہ چوئنگم خریدی، لیکن سچی بات ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ دوسرے درخت سے اون نکلتی تھی جس سے وہ کپڑا بناتے تھے یا اسے سرہانوں اور گدوں میں بھر کر استعمال کرتے تھے۔ گائیڈ نے بتایا کہ کوبا میں باقی دنیا سے قبل کاغذ ایجاد ہو گیا تھا۔ مصریوں نے پپیرس درخت سے پیپر بنایا تھا اور چینیوں نے چاول کے پودوں سے، جبکہ مایا لوگ جنگلی انجیر کے درخت سے کاغذ بناتے تھے۔ یہ درخت کی چھال کو ابالتے تھے، اسے پتھر کی سل پر پھیلا کر کوٹتے تھے اور آخر میں اس پر چونے کی تہ جما کر اسے کاغذ کی شکل دے دیتے تھے۔ وہ سیاہی بھی بنانا جانتے تھے اور لکھنا بھی۔ مایا لوگوں نے سینکڑوں کتابیں لکھیں اور وہ باقاعدہ لائبریریوں کے مالک تھے۔ وہ لوگ چونے کی چٹانوں پر کھدائی کر کے فرمان بھی لکھتے تھے۔ گائیڈ نے اس کے بعد 3 ایسی چٹانیں دکھائیں جن پر باریک اوزاروں سے باقاعدہ کھدائی کر کے پیغامات لکھے گئے تھے۔ مایا لوگوں کا رسم الخط تصویری تھا اور چینی زبان کی طرح اس کے حروف کی تعداد زیادہ تھی۔ گائیڈ نے بتایا کہ اس کا DNA منگول تھا۔ یہ لوگ برف کے زمانے میں منگولیا سے آ کر لاطینی امریکہ میں آباد ہوئے تھے۔ برف پگھلنے کے بعد
ان کا باقی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ رابطہ کولمبس کے بعد دوبارہ استوار ہوا۔ اسپینش لوگ یہاں آئے، ان پر حملہ کیا، ان کی تہذیب برباد کی، کتابیں جلا دیں اور ان کا مذہب اور روایات کچل دیں۔ گائیڈ نے بتایا مایا لوگوں کی پشت پر ہاتھ کے پنجے کا نشان ہوتا تھا۔ اس قسم کا نشان منگولوں کی پیٹھ پر بھی تھا۔ گائیڈ کے بقول عیسائی مشنریوں نے مایا لوگوں کی سینکڑوں کتابیں جلا دیں، صرف 4 بچی ہیں۔ یہ اس وقت جرمنی، اسپین، فرانس اور میکسیکو سٹی کے میوزیم میں رکھی ہیں۔ یہ زراعت کے علم سے واقف تھے، مختلف قسم کی فصلیں کاشت کرتے تھے۔ کوبا میں انسانی قربانی نہیں ہوتی تھی، انسان کی قربانی صرف چچنزا میں ہوتی تھی۔ کوبن صرف انسانی خون کی قربانی دیتے تھے۔ گائیڈ ہمیں پہلے ایرام پر لے گیا۔ یہ پتھروں کے اوپر پتھر جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ یہ سامنے سے ایرام دکھائی دیتا تھا جبکہ پشت سے سپاٹ تھا۔ اس کے اوپر پرانے زمانے میں مایا لوگوں کا مندر ہوتا تھا۔ لوگ عبادت کے لیے اوپر جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اسٹیڈیم تھا۔ گائیڈ نے بتایا کہ مایا لوگ فٹ بال اور باسکٹ بال کھیلتے تھے۔ ان کا فٹ بال 3 کلوگرام کا ہوتا تھا۔ وہ لوگ کھیل کے دوران پاؤں، ہاتھ اور سر استعمال نہیں کر سکتے تھے، صرف پنڈلی، کندھے اور پیٹھ سے گیند کو ہٹ کرتے تھے۔ اسٹیڈیم کے درمیان میں کھیل کا میدان تھا، جبکہ دونوں سائڈز پر اوپر سے نیچے کی طرف پتھر کی نشستیں بنی تھیں۔ فٹ بال کے گول نشستوں کے اوپر تھے اور چابی کی طرح تھے۔ ان میں سے گیند گزارنا واقعی مشکل تھا اور اس کے لیے خاصی مہارت درکار تھی۔ آج کا فٹ بال اور باسکٹ بال اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ گائیڈ کے مطابق یہ کھیل مقدس تھا اور منت مانگنے اور دعا قبول کرانے کے لیے کھیلا جاتا تھا۔ کھیل میں جیتنے والا قربانی دیتا تھا، اس کی زبان اور مردانہ اعضاء چھید کر خون نکالا جاتا تھا، اسے ٹیمپل کے اوپر جلایا جاتا تھا اور خون کے دھوئیں کی وجہ سے بارش ہوتی تھی۔ یہ لوگ دانتوں میں سوراخ کر کے ان میں موتی اور سونے کی تاریں پروتے تھے۔ وہ دانت میں سوراخ کرنے کی تکنیک جانتے تھے۔ گائیڈ اس کے بعد ہمیں ایک ایسی سڑک پر بھی لے گیا جو مایا لوگوں نے 1500 سال قبل بنائی تھی۔ سڑک زمین سے بلند تھی، پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور یہ چاند کی روشنی میں چمکتی تھی، جس کی وجہ سے رات کے وقت بھی اس پر سفر ممکن تھا۔ کوبن لوگ سڑک کو رات کے وقت چمکانے کے لیے اس پر خاص قسم کا پاؤڈر ملتے تھے۔ وہ سڑک 60 میل لمبی تھی اور کوبا کو ساحلی شہر تلوم سے ملاتی تھی۔ وہ لوگ درختوں کے ریشوں سے اون بناتے تھے، اس اون اور شہد کی تجارت کرتے تھے۔ شہد کی مکھیاں باقی دنیا سے مختلف تھیں، وہ سائز میں چھوٹی تھیں، ربڑ کے درختوں کے اندر پرورش پاتی تھیں اور ان کا شہد باقی دنیا سے مختلف ہوتا تھا۔ سڑک کے ساتھ ٹیکس وصولی کا دفتر بھی تھا۔ گائیڈ ہمیں ماضی کی چیک پوسٹ پر بھی لے کر گیا۔ وہاں کوبا آنے اور جانے والوں کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ شہر پر عورتوں کی حکومت بھی رہی۔ قدیم کتابوں اور پتھر پر درج عبارت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم بے نظیر بھٹو کو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ڈکلیئر کر کے بہت خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ کوبا میں 1500 سال قبل خواتین حکمران رہی تھیں اور مرد ان کے ماتحت تھے۔ وہ لوگ درختوں کے کیڑے بھی کھاتے تھے۔ درختوں میں گنڈویا ٹائپ کے کیڑے پیدا ہوتے تھے، وہ انہیں چن کر زندہ یا پکا کر کھا جاتے تھے۔ یہ کیڑے آج بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے، لیکن وہ بہت بدصورت اور بدبودار تھے۔ وہ لوگ ارینج میرج کرتے تھے، مرضی کی شادی یا بھاگ کر شادی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی ہوتی تھی اور عورتیں ہر قسم کا کام کرتی تھیں۔ کوبا کا آخری پورشن زیادہ یادگار تھا۔ ہمیں جنگل کے درمیان لایا گیا، وہاں سائیکل رکشے اور سائیکلیں کھڑی تھیں۔ سیاح کرائے پر سائیکل حاصل کر سکتے تھے یا پھر سائیکل رکشہ لے سکتے تھے۔ گائیڈ کے بقول اگلا سفر 2 کلومیٹر طویل ہے، لہٰذا یہ پیدل مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے سائیکل رکشہ لے لیا۔ سائیکل رکشہ ہمارے رکشے سے مختلف تھا۔ ہمارے رکشوں میں ڈرائیور آگے اور سواریاں پیچھے بیٹھتی ہیں، جبکہ کوبا کے رکشے میں دونوں سواریاں سامنے ہوتی ہیں اور ڈرائیور پیچھے۔ چنانچہ سواریاں سفر کو زیادہ انجوائے کرتی ہیں۔ یہ لوگ ان رکشوں کو لیموزین کہتے ہیں۔ اگر لیموزین کمپنی کو اپنے برانڈ کی اس بے عزتی کا علم ہو جائے تو شاید کمپنی خودکشی کر لے۔
ہم بہرحال 2 لیموزین پر بیٹھ کر کوبا کے آخری پوائنٹ پر آ گئے۔ یہ نوچ مل کا اہرام تھا۔ یہ اس شہر کی بلند ترین عمارت اور سب سے بڑا اہرام تھا۔ اس سے پورا علاقہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ 142 فٹ بلند تھا۔ اس کی تعمیر پر لاکھوں پتھر استعمال ہوئے تھے۔ اہرام کی چوڑائی پر سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ ماضی میں پتھروں کی سیڑھیوں کے ذریعے چوٹی پر پہنچا جاتا تھا، لیکن اب حکومت نے سیاحوں کی سہولت کے لیے لکڑی کی سیڑھیاں بنا دی ہیں اور دونوں سائڈز پر سہارے کے لیے رسے بھی باندھ دیے ہیں۔ سیڑھیاں ڈبل تھیں، یعنی سیڑھی کا ایک سٹیپ 2-3 سٹیپس کے برابر تھا۔ یہ ٹوٹل 120 سیڑھیاں تھیں اور خاصی مشکل تھیں۔ میں یہ سوچ کر یہ مشکل سیڑھیاں چڑھ گیا کہ شاید کل میں ان سے بھی چھوٹی سیڑھیاں چڑھنے کے قابل نہ رہوں۔ اللہ کا خاص کرم تھا، میں ایک ہی سانس میں ساری سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوپر کا منظر واقعی لاجواب تھا۔ دور دور تک تا حد نظر گھنا جنگل تھا۔ جہاں تک بینائی جاتی تھی وہاں تک سبزہ بچھا ہوا تھا۔ اس سبزے میں کوبا شہر کہاں کہاں تھا یہ تلاش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ جنگل چاروں طرف دکھائی دیتا تھا۔ اہرام کے اوپر ٹیمپل تھا۔ یہ کوبنز کی مقدس ترین دیوی کا مندر تھا۔ نیچے سیڑھیوں کے ساتھ ٹیمپل کی دیوی کا بت لگا تھا۔ وہ عورت کا دھڑ تھا جس نے اپنی دونوں ٹانگیں پشت سے اوپر آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھیں۔ اہرام کے اوپر ٹیمپل کی چھت پر بھی دیوی کا اس نوعیت کا بت تھا، تاہم وہ بت زمانہ برد ہو چکا تھا، صرف نشان باقی تھا۔ اہرام کی چھت سے وادی کو دیکھنا واقعی حیران کن تجربہ تھا۔ وہاں تقدس کا احساس بھی ہوتا تھا۔ یہ شاندار شہر چچنزا سے جنگ کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ وہ جنگ 850 سے 900 عیسوی کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جنگ سے قبل کوبا مایا سویلائزیشن کا سب سے بڑا شہر اور ریاست ہوتی تھی، لیکن پھر چچنزا کے لوگوں نے اسے فتح کر لیا، جس کے بعد یہ شہر آباد رہا، مگر اس کی حیثیت سیکنڈری ہو گئی اور مرکز چچنزا میں شفٹ ہو گیا۔ گائیڈ نے بتایا کہ کوبا اور چچنزا کے لوگ آج 1100 سال بعد بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ ہم ان کے بارے میں برا کہتے ہیں اور وہ سارا دن ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ وہ انسانوں کی قربانی کرنے والے درندہ صفت لوگ تھے، جبکہ ہم امن پسند ہیں۔ یہ کہتے وقت گائیڈ کے لہجے میں نفرت سی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مایا ہیں؟ اس کا جواب تھا، ہم یہاں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ مایا ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری پیٹھ پر بھی پنجے کا نشان موجود ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، کیا تم ہمیں اس نشان کی زیارت کرا سکتے ہو؟ وہ مسکرایا اور پھر شرما کر انکار کر دیا۔